دو حصے ہوتے ہیں، ایک سند اور ایک متن. اور سند سے مراد کیا ہے؟ جی ہاں، لیکن یہ تو ایک مکمل ہوتی، یہاں پر پورا متن موجود نہیں ہے، صرف صحابی کا نام دیا گیا ہے. سند تو پھر یہ کہ اگر امام بخاری روایت کر رہے ہیں تو امام بخاری سے حضور تک کی پوری کڑی اس میں آئے گی تو وہ سند کہلائے گی. حضرت امام بخاری نے اپنے استاد جن سے وہ حدیث سنی ہے ان کا نام ہوگا، پھر انہوں نے جن سے سنی ہے ان کا نام ہوگا، پھر انہوں نے جن سے سنی ہے. اب 200-250 برس کی جو ہے یوں سمجھیے کہ جتنی بھی اس کے درمیان لنکس ہوں گی وہ سارا سند کہلائے گا. اور اس کے اوپر پورے کے اوپر بحث ہوتی ہے، کہیں وہ لنک ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، کہیں کوئی کڑی جو ہے ایسی تو نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی جرح ہوئی ہو، جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ کا اظہار کیا گیا ہو. تو متن اصل میں اس کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن یہ کہ سند صرف اس کا نام نہیں ہے کہ حضرت عمر نے یہ بات بیان فرمائی، لیکن یہ کہ گویا کہ ایک اعتبار سے خلاصہ ہو جاتا ہے کہ آخر میں لکھا ہے بخاری و مسلم، تو گویا کہ امام بخاری سے بھی حضرت عمر تک یہ کڑی جو ہے کڑی بکڑی ملی ہوئی ہے، اور حضرت امام مسلم رحمہ اللہ سے بھی حضور تک یہ بات جو ہے حضرت عمر تک یہ کڑیاں موجود ہیں. انما الاعمال بالنیات، انما یہ تو آپ نوٹ کر چکے ہوں گے اب تک، کلمہ حصر ہے، جیسے سورہ حجرات میں آپ نے پڑھا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون، کہ اس آیت میں ابتدا میں بھی اسلوب حصر ہے اور اختتام پر بھی اسلوب حصر ہے. تو حصر کے لیے یہ کلمہ انما یعنی اعمال کل کے کل، نیکیاں تمام کی تمام. دوسرے نوٹ یہ کیجئے کہ یہاں اعمال سے مراد تمام افعال نہیں ہے بلکہ مراد نیکیاں ہیں، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات میں اس بات کا امکان پیدا ہوتا ہے اگر ہر عمل پر اس کو آپ اس کا انتباہ کریں گے. کوئی شخص گناہ کر رہا اور کہے کہ میری نیت تو نیک ہے، یہ گناہوں سے متعلق جو ہے یہ حدیث نہیں ہے. اعمال یہاں نیکیاں، اور اس کے لیے بنیادی بات جو ہے وہ سورۃ العصر کے ضمن میں بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ فعل اور عمل میں ایک فرق ہے. فعل کسی بھی کام کو کہہ دیں گے، چاہے وہ ارادے کے ساتھ کیا جا رہا ہے، غیر ارادی طور پر ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ بالارادہ اور مشقت طلب کام کا نام عمل ہے. عمل میں یہ دو چیزیں ضروری ہیں، ارادہ ہو اور مشقت طلب ہو. عاملۃ ناصبہ، عاملہ کہیں گے ایک ایسا انسان، ایک ایسا نفس جو تھکا ہوا ہے، بہت مشقت زدہ ہے، عاملہ. تو چونکہ نیکی میں ظاہر بات ہے کہ انسان کو کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ نفس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے، کچھ انفاق کرنا پڑتا ہے، تو گویا کہ نیکی جو ہے وہ ایک مشقت طلب کام ہے، اور اس کے لیے پھر یہ کہ انسان قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے. باقی بغیر ارادے کے تو ہو سکتا ہے نفسانی خواہشات جو ہے ان کا ظہور آپ کے اعضاء و جوارح سے ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو نیکی کی طرف جانا ہے تو اس کے لیے تو عزم اور ارادہ چاہیے، اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ محنت، مشقت، ایثار، قربانی کرنی پڑتی ہے. تو یہاں اعمال کو لفظی طور پر ہر عمل جس کو ہم اردو میں عمل کہہ دیتے ہیں اس کے معنی میں نہ لیجئے. انما الاعمال بالنیات، نیکیوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال صالحہ کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یعنی یہ کہ کوئی عمل اپنے ظاہر کے اعتبار سے کتنی ہی بڑی نیکی نظر آتا ہو، اس کا اصل معاملہ اللہ کے ہاں جو اس کی اسسمنٹ ہوگی وہ اس کی جو موٹیو ہے، جس جذبہ محرکہ کے تحت وہ عمل کیا گیا ہے، جو اس سے مقصود ہے، جو اس کی نیت ہے، اس کی بنیاد پر اسسمنٹ ہوگی. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اور ہر شخص کے لیے پھر وہی انما، تمام اشخاص کے لیے اس میں پھر تاکید ہوگی کل امرئ وانما لکل امرئ، تمام لوگوں کے لیے، ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا ما نوا، جس کی کہ اس نے نیت کی تھی. یہ اصل میں اپنی نوعیت کے اعتبار سے یوں سمجھیے کہ ہمارے جو مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب ہے اس کے دوسرے درس کا ہی مضمون ہے جو یہاں آ رہا ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین.
وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین الی آخر الآیہ. تو وہاں یہ پوری بحث تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ چکی ہے. گویا کہ تقریباً وہی درس ہے کہ اس کو یہاں پر اس حدیث کے بھی بین السطور میں آپ کو ذہن میں تازہ کر لینا چاہیے کہ ہم انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ بعض مجبوریاں ہیں، ہماری لیمیٹیشنز ہیں. ہم صرف عمل کے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور ظاہر کے اعتبار سے اس پر نیکی یا بدی کا اطلاق کریں گے. یہ کام بڑا نیکی کا کام ہے، یہ شخص خیرات بانٹ رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے. یہ شخص جو ہے حالانکہ لکھپتی ہے، کروڑ پتی ہے، اس وقت غریبوں کی جھگیوں میں گھوم رہا ہے اور وہاں کچھ خیرات بھی تقسیم کر رہا ہے اور بڑے میلے کچیلے قسم کے بچے جو ہے انہیں پیار کر رہا ہے اور لوگوں سے جو ہے وہ گلے مل رہا ہے. لیکن اب ہمیں معلوم ہے کہ اصل میں یہ سب کچھ کر رہا ہے کسی الیکشن جو آنے والا ہے اس کے لیے. تو اس وقت آپ زیر لب مسکرائیں گے کہ یہ بظاہر تو نیکی کا کام ہے جو بڑا کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں جو اس کے پیش نظر ہے وہ کچھ اور ہے. تو کچھ چیزوں کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے لیکن اکثر و بیشتر تو معلوم نہیں ہوتا. تو ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اعمال کے ظاہر پر فیصلہ کرتے ہیں، اطلاق کرتے ہیں کہ آیا یہ نیکی کا کام ہے یا بدی کا کام ہے. باطن ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے. دوسری کمزوری ہماری کیا ہے کہ ہم آئسولیٹڈ ایکٹس جو ہے اس پر فیصلہ کرتے ہیں یہ نیکی کا کام ہے یہ بدی کا کام ہے. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ انسانی شخصیت ایک آرگینک ہول ہوتی ہے. جیسے نیم کا درخت ہے، اس میں آم کا پھل تو نہیں لگ سکتا. آم کا درخت ہے، اس میں نیم کی ڈبولی نہیں لگ سکتی. اب اگر ہمیں یہ نظر آ رہا ہو کہ ایک ہی درخت میں کسی شاخ پر تو آم لگا ہوا ہے، کسی شاخ پر نیم کی ڈبولی لگی ہوئی ہے، تو ایک عجیب سا یہ مرغوبہ ہو جائے گا. یہ ہمارے لیے ناقابل قبول بات ہے. یہی معلوم ہوگا کہ کوئی ایک چیز تو اصل ہے اور باقی شاید چسپاں کر دی گئی ہے، کہیں باندھ دی گئی ہے، کوئی انویزیبل تار ہے ان کے ذریعے سے اس نیم کے درخت کے اوپر جو ہے وہ آم جو ہے جڑ دیے گئے ہیں یا آم کے درخت پر نبولیاں لگا دی گئی. لیکن انسانی شخصیت کے بارے میں ہم یہ دھوکہ کھاتے ہیں. یہ آدمی بہت برا ہے لیکن یہ کام اس نے بہت اچھا کیا، یا یہ آدمی تو بہت اچھا ہے یہ کام اس نے برا کیا. تو یہ بھی ہمارے اس ظاہر کی وجہ سے. اندر کی شخصیت تو ایک ہے، اس کا وہ آرگینک ہول ایک حیاتیاتی اکائی ہونے کے اعتبار سے، لیکن چونکہ ہم وہ اندر سے واقف نہیں ہیں تو اس میں یا تو یہ ہے کہ وہ آرٹیفیشل نیکی ہو گئی ہے، بدی ہے اصل میں اس کے اندر آرٹیفیشل نیکی ہوئی ہے. ہاں لیکن یہ کہ بدی کے بارے میں ہم یہ مان سکتے ہیں کہ کبھی کوئی ٹیمپریری کسی اثرات کے تحت کسی اچھے آدمی سے بھی غلط بات سرزد ہو جائے، لیکن اس کے نیک ہونے کا ثبوت اس سے ملے گا کہ فوراً توبہ کرے گا. یہ سورہ نساء میں جو آیت آئی ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے توبہ قبول کرنا ایسے لوگوں کی کہ جو جہالت میں، نادانی میں، جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھتے ہیں لیکن پھر فوراً توبہ کرتے ہیں. اس لیے کہ وہ اندر کی شخصیت جو ہے وہ فوراً زور لگاتی ہے. طبیعت میں پھر جو رنج اور غم اور پچھتاوا پیدا ہوتا ہے یہ تم نے کیا کیا ہے، تو اس میں ڈیلے نہیں ہوتی، تاخیر نہیں ہوتی. بہرحال یہ جو دو ہماری کمزوریاں ہیں تو ان میں سے ظاہر بات ہے کہ وہ پورا سبق تو اب میں نہیں دہرا رہا ہوں جو آیت البر کا ہے کہ اس میں کس قدر خوبصورتی کے ساتھ سب سے پہلی بات یہ کہی گئی کہ یہ جو چہروں کا مشرق و مغرب یا شمال جنوب کی طرف پھیر دینا ہے یہ بھی اپنی جگہ پر ہے، اس کی بھی نفی نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہر کی اپنی اہمیت ہے. لطافت جس کا کثافت جلوہ آرا ہو نہیں سکتی، لطافت بے کثافت جلوہ آرا ہو نہیں سکتی. کسی لطیف شے کو بھی اپنے ظہور کے لیے کسی کثیف شے کا سہارا لینا پڑتا ہے. اس حوالے سے یقیناً جو ہے وہ یعنی کوئی نہ کوئی فارم بھی ہوگی، لیکن اصل شے فارم نہیں ہے بلکہ اصل شے وہ ایسنس ہے، وہ نیت ہے، وہ موٹیوز ہیں، وہ موٹیویٹنگ فورسز ہیں کہ جس کے تحت کوئی عمل سرزد ہو رہا ہے. اور اسی لیے وہاں سب سے پہلے ایمان کی بحث لائی گئی جس میں کہ وہاں ہم نے تفصیل سے دیکھا کہ ایک مثبت محرک جذبہ محرکہ ہے جو ایمان باللہ سے ملتا ہے. اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا جوئی میں وہ فعل جو ہے کیا جا رہا ہو. اور کہا جا سکتا ہے کہ اس کے مقابلے میں منفی جذبہ آخرت کا خوف، اللہ کے پکڑ اور حساب کا اور محاسبے کا اور سزا کا خوف. تو یہ جو دونوں چیزیں جو ہیں مثبت و منفی، یہ محرک اگر ہے صرف تب تو وہ عمل نیکی کا ہے. یہ ہے نیت، اس سے ثابت ہوگا کہ وہ کام کس لیے کیا جا رہا ہے. لیکن یہ کہ اگر نیت کوئی اور ہے، موٹیو کوئی اور ہے، کوئی دنیا کا حصول ہے، کوئی اور خواہش نفسانی کی تکمیل ہے، تو پھر یہ کہ بظاہر چاہے وہ کتنا ہی بڑا نیکی کا عمل نظر آ رہا ہو، بظاہر وہ کتنی ہی بڑی خوبی نظر آ رہی ہو، حقیقت میں
یعنی اللہ کی نگاہ میں اور اللہ کی میزان میں اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. انما الاعمال